بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دوستو، بھائیو، بزرگوں، بہنوں، مسلم بہنوں، اسلامی سینٹر، مسجد، درس، بیان، مولانا، مدنی صاحب، یہ سب الفاظ کے ساتھ آپ کے دماغوں میں یا مسلمانوں کے دماغوں میں، کم از کم میرے دماغ میں، دین کا کام یہی سمجھ میں آتا کہ نماز پڑھنا، ذکر کرنا، یا ہے کہ مسجد سے متعلق کچھ کام کر دینا، مسجد بنا دینا، مسجدوں میں قرآن رکھ دینا. ایسا ہمارا دماغ بن گیا. میں آپ کو اگر یہ بولا کہ کتوں کو پانی پلانا بھی ثواب کا کام ہے بولے تو ایک مثال بھی مسلمانوں میں نہیں ملتی. میں آپ کو یہ بولا کہ بھئی ہمارے مسلمانوں کی تاریخ میں لوگ وقف، انڈومنٹ، وقف بنا کے جاتے تھے تاکہ ایسے جانور جو بیمار ہو گئے ان کو رہنے کے لیے جگہ ہونا. ایسا لکھ کے ہے تاریخ میں. آج بھی موجود ہے چیزیں جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. تو آپ لوگوں کو تعجب ہوتا کہ بھئی یہ کیا نئی نئی باتیں ہیں، عجیب عجیب سی باتیں ہیں. لیکن میرا موضوع یہی ہے. آج میرا موضوع یہ ہے، نماز پڑھ رہے آپ کے لیے، روزہ رکھ رہے آپ کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے آپ کے لیے، میں میرے لیے، حج کر رہے ہم اپنے لیے. 4 ارکان. حالانکہ اللہ تعالی یتیموں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، ہر چیز کا قرآن میں ذکر فرمائے. بھول گئے ہم لوگ، بھول گئے. بڑی بڑی آیتیں تو مشکل ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھیں گے، دیکھیں گے کیا اللہ تعالیٰ بولتے ہیں. اَوَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، معلوم ہے جو بدلے کے دن کا، قیامت کا کون انکار کرتا؟ ڈینائی. بہت لوگ کرتے ہوں گے، اس کے سب سائنس ہے، اس کے نشانیاں ہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یتیموں کو ڈھکل دیتا ہوں، دھتکار دیتا، پرواہ نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا. یہ وہ آدمی ہے جو قیامت کو نہیں مانتا. آسمانوں والا پکڑنے والا ہے، بلکہ اگر دل میں رہا، دماغ میں رہا تو بے سہارا کمزور لوگوں کو نہیں ڈھکیلتا تھا. وہ کہاں ہے اب یتیم خانے مسلمانوں کے پاس؟ 100 سال پہلے، 50 سال پہلے کوئی بنایا تھا ہوگا اللہ کا بندہ، وہ ختم ہو گیا. سڑکیں بڑی ہو گئی، گھر بڑے ہو گئے، فیملیز بڑے ہو گئے، سب بڑے ہو گئے، یتیم خانہ ایک بھی نہیں بڑا ہوا. اور نہ بڑا. کس کی ذمہ داری ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یتیموں کی پرواہ نہیں کرتا ہو. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ،
مسکینوں کو کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، کھلاؤ بول کے لوگوں کو توجہ بھی نہیں دلاتا. ولا یحض، توجہ دلانا، انکریج کرنا، علی طعام المسکین. میرا عنوان ہے دوست، قرآن میں عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو ہے، اس سے زیادہ جس کو انگلش میں بولے تو سوشل سروس بول سکتے آپ، جس کو علماء کرام، ہمارے اللہ کے رسول، صحابہ کرام وغیرہ جو ہے نا، حقوق العباد، بندوں کے حقوق بول کے بولے. یہ بات بندوں کے حقوق بول کے ہم لوگ ترجمہ کرتے، ورنہ جانوروں کے بھی حقوق ہے. خدمت خلق. میری تقریر یا میرا بیان کے بعد اگر ہم لوگ تھوڑا یہ پیغام لے کے جائیں، سوچیں کہ بھائی یہ بھی ایک عبادت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی بابرکت رات میں انشاءاللہ ہم لوگ سننے میں، بولنے میں کامیاب ہو گئے. بولنا عبادت نہیں ہے، سننا عبادت نہیں ہے، بولنے اور سننے کے بعد عمل کرنا عبادت ہے. ہم لوگ سب لوگ جمعہ کا خطبہ 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال سے سنتے. سب مسلمان یہ سمجھے کہ جمعہ کا خطبہ سننا ثواب ہے، اس لیے سنتے. خلاص سن کے مسجد میں چھوڑ کے چلے جاتے، ثواب ہو گیا نا، مل گیا ثواب. جمعہ کا خطبہ سننا ثواب ضرور ہے، لیکن سننے کا فائدہ کیا ہے؟ چھوڑ کے چلے جانا. یہاں پہ سود حرام ہے، یہاں سن لیے، ثواب مل گیا، چھوڑ کے پھینک دے کے چلے جاؤ، جا کے وہی کام. رشتہ داروں سے، دوستوں سے اچھے رہو، خطبہ سن لیے، ثواب ہو گیا. تقریر تاخیراتوں میں بڑے بڑے مولانا لوگ آ کے بیان کرتے جاتے، سن لیا آپ لوگ، ثواب ہو گیا. تھوڑا ٹائم نکل گیا 1-2 گھنٹے، اس کے بعد پھر قیام اللیل ہو گئی، اس میں 1-2 گھنٹے نکل گئے، کھا لے کے سو ہو گئے، قیام اللیل ختم. ماشاءاللہ. یہ نہیں ہے مقصد. ایک بات بلغوا عنی ولو آیا، سیکھو، عمل کرو اور پہنچاؤ. بہرحال دوستو اور بھائیو، سوشل سروس، مخلوق کی خدمت. میں آج جانوروں کی خدمت وغیرہ کے متعلق شاید نہیں بیان کروں گا، میں کم از کم اللہ کے بندوں کی خدمت، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں، چند چیزیں سوچیں گے. سوچنے کے بعد ہم لوگ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، یہ بھی سوچنا چاہیے. اتنی عظیم آیتیں ہیں، اتنی عظیم حدیثیں ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شرک مت کرو. یہ تو ماشاءاللہ ہم لوگ IRGC کے سننے والے لوگ ہیں، عبادت بھی معلوم، شرک بھی معلوم، چلو چھوڑ دیں گے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بھی معلوم ہم لوگوں کو، جانے دو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرو والدین کے ساتھ، حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کا خیال کرو، یہ بھی معلوم ہے ہم لوگوں کو، سب معلوم ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے، گوگل بھی معلوم ہے، یاہو بھی معلوم ہے، سب معلوم ہے. معلوم رہنے سے کیا ہونے والا ہے، شیطان کو بھی معلوم ہے. ایمان اور عمل یہ ضروری ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. اللہ تعالیٰ اپنا ذکر ایک ہی مرتبہ کرے، ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کر رہے؟ مخلوق کا، سب کا، انڈیویجل، ایک ایک کا. والدین کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو. والیتامیٰ، یتیموں کو دیکھو. بھائی کہاں ہے وہ ہاتھ جو یتیموں کے سر پہ محبت سے، شفقت سے ہاتھ پھیرائے ہیں؟ کہاں ہے وہ ہاتھ جو یتیموں کے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو محبت سے پوچھے؟ رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اس سے.
جنت کے دروازے کھل جائیں گے. مسلمانوں کے بچے بچیاں، کبھی ماں باپ اتنے بے شعور کہ اولاد ہے پرواہ نہیں ہے، بعض دفعہ ماں باپ مر گئے، چھوڑ دیے، بھاگ گئے، بچوں کو چھوڑ دیے، رہنے کے لیے کوئی شیلٹر نہیں ہے. شیلٹر ہے تو کرسچنوں کے پاس ہے. کتنے واقعات ایسے ہیں کہ مسلمان بچیاں چاہے چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں، انجمن کا ذکر کریں گے آپ جا کے انجمن میں پوچھو، آپ ان کے پاس ایک لمٹ ہے، ان کے پاس ایک عمر کی تقید ہے، وہ عمر سے آگے پیچھے ان کے پاس بولتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہو سکتا. پھر کہاں جانا وہ بچیاں؟ اور کوئی ہے ادارہ؟ میرے کو تو نہیں معلوم، بتائیے آپ. لوگ مصیبتیں لے کے تو آتے میرے پاس، حل نہیں ہے میرے پاس. بتاؤ بھائی، یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، یہ مسلمانوں کی اولاد ہے. اللہ ہمیں کہتے ہیں قرآن میں ان کا خیال کرو. حکم ہے، حکم ریکویسٹ نہیں ہے یہ. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دیکھو، ٹیک کیئر کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. مسکین، کمزور، غریب، کیا ہمارے پاس انتظام ہے؟ زکوٰۃ نکال کے یہاں پہ ڈال دیے چندوں میں، ختم ہو گیا مسئلہ، ختم، ذمہ داری ختم. 1,00,000 روپے آپ زکوٰۃ نکالے، سب کو 10 روپے تقسیم کرے، کس کا بھی پیٹ نہیں بھرا، جاؤ. یہ طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایسے ہی زکوٰۃ دیا کرتے تھے. زکوٰۃ نہیں دیے تو جہنم میں جاتے، سیدھی سی بات ہے. اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اب آج کل تو جو ہے نا فی سبیل اللہ بلکہ ایک پکڑ لیے لوگ. اللہ تعالیٰ قرآن میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوب، ایک نام لے کے بولے، مسکین، فقیر، قرض میں جو مبتلا ہے، وہ سب چھوڑ دے کے آخر میں ایک فی سبیل اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے. اس کو علماء 1400 سال سے جہاد بول کے بولے، چونکہ مسلمانوں کو ہمیشہ لڑنا پڑتا. اب ہم لوگ ہندوستان میں تو کر نہیں سکتے، تو اس کو کیا بولے، بھائی چلو وہ کچھ تو بھی ایک نکال کے، کہاں سے تو بھی ایک نکال کے بولے چلو دعوت کے کام، اسلام کے کام، اچھے کام کے لیے خرچ کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ کو پھر 8 لوگوں کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ جب اچھے کام بولے تو ایک ہی بولتے، بھائی اچھے کاموں میں خرچہ کرو، مسئلہ ختم. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بولے فقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین، جو قرضوں میں مبتلا ہیں. ایک اگر میں یتیم کے متعلق لے لوں تو میرا 1 گھنٹے کا درس آج ختم ہو جاتا. مسکین کے متعلق لے لوں تو 1 گھنٹے کا درس ختم ہو جاتا میرا. میرے دوست، آپ لوگ سب یہی سوچیں گے میں اکیلا مل کے کیا کروں گا. دعا تو کرو، بیٹھ کے دعا کرو، رو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے سامنے کہ اللہ کچھ تو بھی ہماری امت کے مسائل کو حل کر دے. نیک لوگ، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، غوث اعظم جس کو لوگ کہتے ہیں، ان کی کتاب غنیۃ الطالبین، اس کے اندر توحید ہے، توحید کا ذکر ہے. اس میں انہوں نے نقل کرے کہ اگر میرے کو دنیا بھر کی اللہ تعالیٰ دولت دے دے تو میں غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کر دیتا. مالداروں کے ساتھ بیٹھنا تو سب لوگ چاہتے ہیں، لیکن بے وقوف ہیں وہ لوگ. مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا، ہم نشینی کر کے دیکھو کہ کتنا مزہ آتا ہے. مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو کہ کتنا سرور اور خوشی اور مزہ آتا ہے. بھول گئے دوست ہم لوگوں کی زندگیاں بالکل بدل گئی، بھول گئے. ابھی میں چلتے ہوئے بیان کروں گا کہ گھر کے بہت قریبی رشتہ دار، ان لوگوں کے بھی دروازے ہماری بہنیں بند کر دیے. شادی ہوتے بھائی سے جھگڑا، اماں سے جھگڑا، بابا سے جھگڑا. میری بہنوں کو سوچنا چاہیے.
سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ یہاں پہ رشتے جوڑنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں. لیکن جیسے ہی گھر میں شادی ہو کے ایک لڑکی آئی، ایک عورت آئی، پے در پہ چین کی طرح رشتے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں. میں بلیم نہیں کرتا عورتوں کو، لیکن معاشرہ یہ ہے، کیا کیا جائے، حقیقت یہ ہے، سوچا جائے. موضوع میرا خدمت خلق، سوشل سروس. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ مسافر، والسائلین مانگنے والے. آپ دیکھ رہے آیت کہ ان کے ساتھ خیال کرو. یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے مفید ہو. انفعہم لخلقہ، اللہ کی مخلوق کے لیے مفید ہو. ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ارحموا من فی الارض، زمین والوں پہ رحم کرو، زمین والوں پہ رحم کرو. زمین والوں پہ دوست، جانور ہو یا کہ غیر جانور ہو، انسان ہو، ان پہ رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمانوں والا تم پہ رحم فرمائے گا. مسائل، بھائی میرا کیا تعلق ہے، ہم بھلے، ہماری زندگی بھلی، مسلمان اس کے لیے نے پیدا کیا. اپنی فکر تو معاف کرنا، اپنی فکر تو بیوقوف بھی کرتے ہیں، جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. علماء بولتے ہیں کہ جانور بھی کرتے ہیں. دوسرے گدھے کو تکلیف ہو تو ایک گدھے کوئی پریشان نہیں ہوتا، وہ گدھے کی کچھ تکلیف پہنچی، اس کی دم موڑے تو ان چیختا. یہ گدھوں کا یا کہ جانوروں کا حال ہے. لیکن مومنین، مسلمان، انسان الگ ہوتے ہیں. اس میں مومنین کہ وہ تو ایک جسم کے مانند رہتے ہیں، ایک جسم کے مانند، ایک جسم کے مانند. میرے دوستو، غور کرو، سوچو. میری بہنوں تھوڑا سا سوچئے کہ میرا پیغام کیا ہے. یہ آیتیں، یہ حدیثیں، میں بولا نا، خدمت خلق، مخلوق کو خوشی پہنچانا، خوشیاں دینا، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا، یہ عبادت ہے، یہ ثواب ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ کوشش کرنا ہے. اس کے لیے جو بھی مسائل ہو سکتے ہیں اس کو درگزر کر دینا، برداشت کر لینا، وہ بات کی بات ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. نیک کاموں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے عموماً تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی میں ساتھ دو، برائی میں ساتھ مت دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیک لوگوں کے متعلق وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کھانا کھلاتے ہیں وہ لوگ. کب کھلاتے ہیں؟ بچ گیا پھینکنے کا کھانا نہیں کھلاتے. بچ گیا بھائی چلو پھینک دے، کہاں پھینکتے بھائی، چلو کسی کو فقیر کو دے دو. خیر وہ بھی اچھا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو قرآن میں بیان فرما رہے ہیں اس کی صفت یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. جب ان کو اس کی خود محبت ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے، لیکن اس کی حاجت کے باوجود بھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا. مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. اسیر مطلب یا کیپٹیوس، وہ جو جیلوں میں جو لوگ ہوتے ہیں.
قطر میں بعض دفعہ مجھے جیل میں جا کے جمعہ کا خطبہ پڑھانا پڑتا تھا. مسلمان ہوتے تھے نا جیل میں, تو خطبے پڑھانے کے بعد وہ لوگ مجھے بولتے بھائی مولانا آپ کھانا کھا کے ضرور کھانا کھا کے جائیے. میں بولا بھائی آپ لوگ خود جیل میں ہیں اور آپ لوگ کھانا, بولے نہیں فرسٹ کلاس کھانا آتا ہمارے پاس. میں بولا وہ کیسے؟ بولے لوگ ہیں یہاں پہ آ کے لڑتے رہتے کہ آج ہم کھانا کھلاتے, ہم کھانا کھلاتے. کس کو؟ جو جیل میں, اللہ کا حکم, اچھا کھانا کھلاتے. آپ بولیں گے وہ تو بدماش ہے, چور ہے, لفنگے ہے, وہ ہے, ان کو تو سزا دینا چاہیے. بھائی سزا تو مل رہی نا اس کو, کھانا تو اس کا فطری ضرورت ہے نا, وہ تو جانوروں کو بھی کھلانا ہے نا, وہ تو جانوروں کو بھی کھلانا ہے. ترمذی کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا اور شکایت کرنے لگا. اس کے آنکھوں بہ رہے تھے. اللہ کے رسول نے اس کے اونٹ کے مالک سے بلا کے اس نے شکایت کی کہ تم اس کو کھانا نہیں ڈالتے اور اس سے کام زیادہ لیتے. تو رحمت للعالمین تھے نا اللہ کے رسول, مرسی فار دا یونیورس, ناٹ فار دا ہیومنس اونلی, کہ بولے ایسا نہیں کرنا, حق ادا کرنا جانوروں کا. میں بولا نا کہ موضوع ایسا ہے کہ بہت لمبا موضوع ہے, اگر میسج میرا مل گیا تو کافی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تم لوگ سفر پہ جاتے اونٹوں کے اوپر تو ہری بھری درختوں کے درمیان میں سے بھی گزرتے. جب ایسے جگہوں پہ سے گزرو تو جانوروں کا خیال کرو, ان کو حق دو. کیا مطلب؟ ان کو کھانے کا موقع دو, رک جاؤ, چھوڑ دو تھوڑی دیر, کھانے دو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سفر میں جا رہے ہو کہیں رک جاؤ تو سامان کار کے جیسا کار پہ چھوڑ دے کے نیچے بیٹھ گیا, ایسا نہیں کرو. جانوروں پہ جو سامان ہے اس کو نیچے رکھو تاکہ جانور بھی آرام سے رہیں, جانوروں کو بھی تکلیف نہ ہو. یہ رحمت للعالمین تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دنیا کو سکھائے تھے, یہ ہم کو بھی سکھا کے گئے. لیکن آج سوشل سروس کا نام آیا تو مسلمانوں کے دماغ میں مسلمان نہیں آتے, لوگوں کے دماغوں میں بہت لوگ آتے, دوسرے لوگ آتے. مسلمان کیا کچھ نہ کرے, لیکن افسوس کہ ہم لوگ باقی نہیں رکھ سکے اس کو. تاریخ میں لکھا ہوا ہے دوست کہ دلی سے لے کے لاہور تک راستے میں ہر جگہ سرائے ہوتے تھے, کنویں ہوتے تھے, اور جو نہ ٹہلنے کا انتظام ہوتا تھا, یہ مسلمان بنائے تھے. ابھی بھی اس کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں, لیکن حفاظت نہیں ہو سکی. چنئی میں بہت سارے لوگ ہیں, لیکن میں بہت جگہ جا کے پوچھتا ہوں تو 90% لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. اسٹیشن کے سامنے یہاں بھی ایک سرائے ہے. سرائے کا مطلب کیا ہے؟ گیسٹ ہاؤس, وہ تو پیسے دینا پڑتا. سرائے کا ترجمہ انگلش میں ان بول کے کرتے. اس کی ایک تاریخ ہے. اس کے قریب میں ہی وہاں پہ کچھ ایک مٹھ ہے, وہاں پہ غریب مسلمانوں کو ٹہلنے کا موقع نہیں ملا تھا, تو ایک مالدار وسیع عبدالحکیم صاحب کی فیملی کے لوگوں کو نظر پڑی تو دکھ ہوا, وصیت کر کے مر گئے کہ مسلمانوں کے لیے بیٹا انتظام کرنا. تو اس زمانے میں بنا تھا وہ سرائے, جو آج تک باقی ہے. 5, 10, 25 روپے میں وہاں پہ انسان رہ جاتا ہے. کیا نام ہے جی اس کا؟ صدیق سرائے. نہیں معلوم اکثر لوگوں کو, نہیں معلوم کیوں بنائے. کروڑوں کی پراپرٹی, اتنے اوقاف ہیں مسلمان جو چھوڑ کے گئے یہاں پہ. کس کے لیے؟ قبرستان کی زمین اگر ہم کو چنئی میں دفن ہونا پڑے, خرید سکتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں, لیکن کسی نے وقف کر دیا, چلو مسلمان دفن ہونے کے لیے میری زمین. کسی نے مسجد بنا دی, یہ مسلمانوں کے لیے. یہ مسلمان اس جگہ سے سفر سے جاتے ہیں, لاہور تک پہنچتے ہیں, ان کو پانی کی ضرورت پڑی, کنویں کھولا دو. کس لیے کرے یہ لوگ؟ یہ مسلمان. کتابیں لکھی ہوئی ہیں سوشل سروس آف مسلمز کے اوپر, اردو میں, عربی میں لکھی ہوئی ہے. اردو میں 1-2 ہے, عربی میں. میں نے کہا تھا وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے.
وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں سرور، خوشی، تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرو، خوش دیکھو کسی مسلمان کو، چند میٹھے بات بول، کچھ اچھا ٹائم، بیوائیں، یتیم، لاوارث، بوڑھے ماں باپ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ کیا چاہتے ہیں؟ کتنا کھاتے ہیں؟ دو میٹھے بات بیٹھ کے کوئی محبت کی بات کر لے، یہی تو چاہتے ہیں۔ بیمار جو ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان غیر مسلمان سب کی عادت کرتے تھے، میں تو اب غیر مسلمین کی عادت کی بات تو نہیں کرتا دوست، اور نہ مسلمانوں کی عادت کی بات کرتا، اپنے رشتہ داروں کی خیال کر سکتے کیا کم از کم ہم لوگ؟ اجازت ہے نہیں ہے اپنے بیویوں کی طرف سے، یہ مسئلہ ہے رشتہ داروں کی عبادت ہے، یہ نماز عبادت ہے، صحیح بات ہے، وہ تو آپ کا کام ہے، آپ کے لیے، وہ آپ کے اخلاق کا اثر کیسے پڑے گا؟ رحمتیں اتریں گی کب؟ جب تک کہ آپ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک یا اخلاق سے پیش نہ آ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے صحیح حدیث ہے، صحیح وہ ریاض الصالحین میں ہمیشہ مسلمان پڑھتے رہتے ہیں، میں نے کہا نا کہ ثواب کے لیے پڑھ لے، چھوڑ کے چلے گئے، تھوڑا عمل کرنے کی کوشش۔ واللہ فی عون العبد، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے، لگا ہوا ہے، چاہتا اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرنا، عبداللہ، عبد الکریم، عبد الرحمان، ابراہیم، خلیل، محمد کی مدد کرنے میں لگا، چاہتا اللہ تعالیٰ مدد کرنے میں، انتظار میں۔ واللہ فی عون العبد، کیسے؟ ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا ہوا ہے۔ من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، ایک مصیبت دور کرو دوست۔ میری عمر کچھ بڑی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے بچپنے میں دیکھتا تھا، ریٹائر ہونے کے بعد بوڑھے بستی میں بچے گلیوں میں گھومتے پھرتے تو غصہ کر کے ڈراتے، مارتے، بلا کے کچھ سکھاتے ان لوگوں کو، کوئی میک سکھاتا، کوئی ہینڈ رائٹنگ سکھاتا، اور یہ بوڑھیاں گھر کی بزرگ عورتیں 40، 50، 60 سال کی جب ہو جاتی ہیں تو ان کی بیٹیاں بڑی ہو جاتی، تو ان کا ٹائم گزارنے کے لیے بستی کے بچوں کو جو نا قرآن پڑھاتی ہیں، آداب سکھاتی ہیں، اخلاق سکھاتی ہیں، جمع کر کے برکتیں ہوتی تھی اس گھر میں۔ فقیری سے، پریشانیوں سے، جھگڑوں سے جب ہم پریشان نہیں تھے، ایک گھر میں 8-10 بچے ہوتے، پھر بھی ان کے پاس رشتہ دار آتے، وہ بھی 8-10 بچوں کے ساتھ آتے، تو اوہو ایسی خوشی گویا کہ تاج محل مل گیا ہم لوگوں کو۔ آج کل تو 2 ہی بچے، اس پہ بھی بیوی کی ہزاروں شکایتیں، پھر بھائی کا، بہن کا، کسی کا آنے سے پہلے پابندیاں، آنا ہی نہیں، ایسا چالاکی سے اس قسم سے حصار، باؤنڈریز بنا کے رکھ دی ہماری عورتیں کہ خاندان کے لوگ آنا ہی نہیں۔ کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ اللہ رے میرے رزق کی برکت نہ اٹھ جائے کہ 2 دن سے میرے گھر پہ کوئی مہمان نہیں ہے۔ رزق وہ اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخوان پر، شکر کر تہمت نہ رکھ۔ رزق وہ اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخوان پر۔ لوگ نکلتے تھے دوست باہر، میں صحابہ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں دوست، آج کے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں۔ لوگ باہر نکلتے تھے دیکھنے کے لیے، کوئی مل گیا تو اس کو پکڑ کے لے کے آئے کھانا کھانے کے لیے۔ لنگر کا لفظ سنے آپ لوگ؟ کیا مطلب لنگر؟ بہت لوگوں کو، پرانے لوگوں کو معلوم، نیو جنریشن، مڈل جنریشن کس کو بھی نہیں معلوم لنگر بولے تو کیا ہے۔
دیکھے تو معلوم ہوگا نا. بھول گئے ہم لوگ ہمارے قوم کی, ہمارے سلف کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو ان لوگوں نے ڈیولپ کر کے اس کی ایک ٹرمنالوجی بنائی اور ایک سنت بنائی تھی. لنگر کا مطلب یہ ہوتا کہ کھانا پکتے رہتا کسی ایک جگہ پہ, اور لوگ کوئی بھی ہو آتے جاؤ کھاتے جاؤ اور نکلتے جاؤ. اب آج کل لنگر کے تصور کے ساتھ اجمیر شریف یاد آ جاتا لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو, چونکہ ایک دو جگہ ہی رہ گیا اب لنگر, اجمیر میں رہ گیا, اجمیر میں لنگر چلتا رہتا. اب وہ لوگ اس کے کرامتیں بیان کرتے رہتے, 4 تھیلے ڈالے 4000 لوگ کھا لیے, وہ کھا لیے یہ, حالانکہ پیچھے سے تھیلے ڈالتے رہتے, وہ الگ بات ہے. لیکن وہ نہیں ہے لنگر. لنگر ہر جگہ ہو سکتا ہے, مسلم آبادیوں میں انسانوں کے لیے. میں کسی کی تعریف کرنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن حقیقت ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بہت دفعہ گھروں میں کام کرنے والی عورتیں اکثر سنڈے کے دن وہ بولتی کہ بھئی ہم آپ کے پاس نہیں آتے. کیوں بولے تو ہم لوگ چرچ جاتے. تحقیق کرے تو پتا چلا چرچ اس لیے جاتے کہ وہاں پہ ہر سنڈے کو لنچ ملتا, کھانا ملتا. 2 لقمے, کسی کا ایمان 2 لقموں کے ذریعے سے خریدا اور بیچا جا رہا ہے. 2 لقموں کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا, مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ بولے نا اللہ تعالیٰ کیوں ہم نہیں کھلاتے, ہمارے مسجدوں میں جمعہ کو جمعہ کھانا کیوں نہیں کھلاتے, رمضان میں کھلاتے تو لوگ آ کے پوچھتے گنجی میں زکات دینا کیا مول صاحب بول. کمزور نہیں ہے دوست ہم لوگ, ہم مسکینوں کو کھلائیں گے, آسمانوں والا ہمارے لیے دروازے کھولے گا. ہم آسمانوں والوں سے معاملہ کرتے ہیں دوست, ہم اکاؤنٹ سے بیلنس سے اور اس سے نہیں کرتے. ہم محبت چاہیے, کوشش چاہیے. لے دے کے ایک زکات کا مسئلہ رہ گیا مسلمانوں کو نہ دینے کے لیے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یتیموں کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم بھی سوچو کبھی کبھی. بہت ذکر کیا اللہ تعالیٰ یتیموں کا قرآن میں, حدیثوں میں بھی. اس کے بعد بولے کہ دل میں رحم پیدا کرنے کے لیے پتھر دل میں, آپ مالدار ہے, آپ کے بچے ماشاءاللہ ٹائز سے کھیل رہے, ہیلی کاپٹر اڑا رہے, پلینا اڑا رہے, بہت خوش ہے, اچھے کپڑوں میں, بڑی گاڑی میں جا رہے, بڑی گاڑی میں آ رہے, انٹرنیشنل اسکولز میں پڑھ رہے. آپ کے بچے خاندان میں مسلمانوں میں یتیم بھی ہے, لاوارث بھی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ بولتے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ, سوچو تھوڑا بیٹھ کے کہ اگر تم مر جاؤ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے تم چلے جا رہے. اب آپ کی عمر کیا ہے بھائی, 40 سال 45 سال 30 سال 50 سال, چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس ہیں, نہیں بھی ہے تو سوچو ہے. اور موت تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. آج خلاص اللہ تعالیٰ بولے چلو بھائی واپس آ جاؤ, آپ کے ہوٹل, آپ کا بزنس, آپ کے کاروبار, آپ کے یہ, آپ کے جو بھی ہے ریئل اسٹیٹس وغیرہ سب خلاص مع السلامہ, چلو خلاص. چھوٹے چھوٹے بچے, کروڑوں کا روپیہ آپ کا, کروڑوں کے جائیداد آپ کے, یہ سب چیزوں کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ معاشرے میں گھوم کے دیکھے تو پتا چلے گا کہ ایسے یتیم, ایسے لوگ بھی مل جائیں گے. وہ بولیں گے کہ میں چھوٹا تھا, جب ہم لوگ چھوٹے تھے ہمارے بابا کا انتقال ہو گیا تھا, ہمارے چچا پوری جائیداد بیچ دیے, ہمارے رشتہ دار پورے جائیداد کھا لیے. کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, سب مثالیں تھوڑا سا آگے چل کے ڈھونڈے تو مل جاتی. کس سے ٹکراؤ؟ آسمانوں والے سے. میرے دوست, حقیقت یہ ہے کہ مسلم معاشرہ, مسلمان کمزور ہو گئے. اسلام میں کشش نہیں ہے لوگوں کو, مسلمانوں کی عزت نہیں ہے. تو اس کے وجوہات ہے. ہم نہیں ثابت کر رہے قوم کو, ہمارے نیبرز کو, ہماری سوسائٹی کہ ہم لوگ جو نا سوسائٹی کے لیے مفید ہے, بینیفیشل فار دا سوسائٹی. ہم لوگ یہ نہیں ثابت کر سکتے, ہم نہیں ثابت کر سکتے. زکات کیا ہے؟ یہ
صدقات للفقراء والمساکین، یہ اپنے پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، غریبوں کا خیال کرنے کا نام زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ جو ہے نا دور دور بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیجنا غلط ہے. بلکہ معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول یمن بھیجے تو بولے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، ان کے مالداروں سے لے کے ان کے غریبوں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا زیادہ ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے. پھر جس علاقے کے غریبوں کو پاس پورے غریبوں کو زکوٰۃ پہنچ گئی پھر بچ گئی تو دوسرے علاقے میں جانا. ایسا علماء کرام بیان فرمائے. اللہ ہے کہ کوئی مجبوری کی شکل ہو، الگ بات ہے. تو سنڈے کو چرچوں میں جا کے لوگ ایک لنچ کے خاطر کسی کا ایمان بک رہا ہے، اور ہم مسلمان اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیے اور ہماری امت یہ کام کرتی تھی. سرائے بنا کے رکھے رہنے والوں کے لیے، مسافروں کے لیے، ابن السبیل، مسجدیں بنائیں عبادت گزاروں کے لیے، لنگر خانے بنائے بھوکوں کے لیے. عبادت ہے، عبادت ہے. یہ آج کل ینگ جنریشن کو کہہ رہا ہوں میں، سب لوگ کیا کہتے ہیں بولے تو ایزی بن گیا کیریئر بنانا. اپنے فیلڈ میں کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ایروناٹک انجینئر ہے، کوئی میڈیکل ہے، اس میں کمپٹیشن کر کے مسلمانوں کی اس میں کچھ عزت کا کام کرو بھائی بولے تو سب لوگ اسلامک سینٹر قائم کر لیتے. ایزی کیریئر. چونکہ مولانا لوگوں کو انگلش نہیں آتے نا تو ان کو کمپیٹ کرنا ایزی ہے. ڈیفیٹ پورے مولانا لوگوں کو ڈیفیٹ دے دیتے ایزی سے. پورے لوگ جو ہے نا جنرلی اس میں آ کے اسلامک سینٹر قائم کر کے مولانا لوگوں کو مارکیٹ سے غائب. اب یہ لوگ مولانا بن گئے. بھائی تمہاری فیلڈ میں ڈیفیٹ دو نا لوگوں کو، امت کو، اس میں ترقی دو نا. ایزی ڈیفیٹ. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ ہمارے پاس ینگ جنریشن ہے. یہ ینگ جنریشن اپنا کیریئر اسلام کی خدمت کے لیے ہزاروں راستے ہیں، وہ سب کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ اس میں تھوڑی تکلیف ہے. یہاں اس میں ایزی ہے نا، زکوٰۃ لے لینا، اسٹیج سجانا، تقریر کرنا، بیان کرنا، واہ 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 مولانا کیا زبردست تقریر کرے، چلے جانا. کرنے کے بہت کام ہیں. بعض لائبریریز مسلمانوں کے ہزار سال سے چل رہی ہیں. وقف کر دیے گئے تھے عراق میں، سیریا میں، مدینے میں، کتابوں کے وقف کر دیا امت کے واسطے. بعض اوقاف ویڈوز کے لیے، ویڈوز بولے تو بیواؤں کے لیے. بھول گئے ہم لوگ. پورا ثواب تہجد میں ہمارے پاس ہے. میں نہیں بولتا دوست، برا نہیں سمجھنا اور غلط نہیں سمجھنا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کو کیا کریں گے آپ؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، السائی علی الارملہ والمسکین، بیوہ کے لیے اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے. والصائم فی النہار والقائم فی اللیل، دن میں روزہ رکھنے والا اور رات میں تہجد پڑھنے والے کے برابر ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. کیا کریں گے اس کو بولیے آپ؟ یہ حدیث کو کتنا آپ چلو سوچ کے بتاؤ بھائی. چلو 10 سال میں کتنے بیواؤں کے پیچھے محنت کریں آپ، کوشش کریں. ایک بیوہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کرنٹ کا بل بھرنا، بیوہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر کا ٹیکس بھرنا، بیوہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچاری کو جو ہے نا مسئلہ معلوم نہیں، آفس میں لوگ جو ہے نا اس کو نکال دے کے اس کا گھر قبضہ کر کے بلڈنگ بنا لے رہے، اس سے دستخط لے لیے، بولے اما لو 30,000 روپے لو لے دستخط کر دو. وہ بعد میں پتا چلا کہ اس کی جائیداد پہ دستخط ہو گئے. نکلو نا دوست، گھر سے باہر نکل کر ڈھونڈو کتنے بیوہ ہے اپنے معاشرے میں. نیک لوگ نکلتے تھے، ڈھونڈتے تھے. چونکہ یہ حدیث تھی نا، حدیث تھی. جہاد کرنا تو سب سے افضل کام ہے نا. قمت الاسلام، اسلام کی چوٹی ہے، سمٹ آف اسلام ہے. بیوہ کے اور یتیم مسکین کی خدمت میں لگے رہنا.
السعی علی الارملہ. میرا پیغام ایک ہی ہے میرے دوست، سینٹرز کی ضرورت ہوگی، لیکن یہ ہے کہ مولانا لوگوں کو چھوڑ دیجئے وہ کام. دوسرے بہت سے کام ہیں اپنے ینگ جنریشن کو سوچنے کے لیے، کام کرنے کے لیے. دیکھو کیسے ہو سکتا، کیسے ہم کر سکتے. اسلام کی خدمت کرنے کے لیے بہت راستے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب لوگ خالی تبلیغی نہیں کرتے تھے، پیسے دینے والے بھی تھے، ہزار ہزار اونٹ دینے والے بھی تھے، 20-20 کلو سونا دینے والے بھی تھے. پریشان حال لوگوں کا پریشانی کو ڈھونڈنے والے بھی تھے، عیادت کرنے والے بھی تھے، جنازوں کی اتباع کرنے والے بھی تھے. اتباع کا مطلب جنازوں کے ساتھ جانا، جنازوں کا خیال کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ احبکم الی احاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ عزیز میں مجھے ہیں. اور اخلاق، حسن اخلاق کے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں. حسن اخلاق سب سے زیادہ چیز جو میزان میں نام اعمال میں ہیوی ہوگی وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہے نا. اچھے اخلاق کیا ہے؟ کسی کو گالی دینا، کوئی بھوکا ہے اس کو چھوڑ دینا، کوئی مجبور ہے اس کی پرواہ نہیں کرنا، رشتہ داروں میں کوئی بیمار پڑا ہوا ہے اس کی طرف خیر خیریت نہیں پوچھنا. یہ ہے اچھے اخلاق. اخلاق کا پورا تعلق مخلوق سے، سوشل سروس سے، مسکرانا، میٹھی بات کرنا، ملنا، پرابلم سالو کرنا، جانا. لونلینس، جس کو دیکھو اس کو گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا بور ہو رہا ہوں میں، دل نہیں لگ رہا. انٹرنیٹ کاٹ دو بچوں کے پاس سے، بیویوں کے پاس سے، پتا چلتا. انٹرنیٹ کاٹ دو، موبائل لے کے رکھ لو آپ ایک ہفتہ تک پلیز موبائل میرے کو دے دو، بچوں کے پاس سے، بیوی کے پاس سے. اس کے بعد دیکھو جی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایڈکٹیڈ فار واٹ، کس کے لیے، کس چیز کے لیے؟ اللہ سے نہیں. اور یہ ایڈکشن ان لوگوں کو اتنا سست بنا دیا کہ یہ لوگ اپنی خدمت، دوسروں کی خدمت بوجھ سمجھ رہے ہیں. گھر میں بچوں کو کھانا پکا کے ڈالنا بوجھ ہو گیا ہے عورتوں کے لیے، شوہر کی خدمت کرنا بوجھ ہو گیا ہے، رشتہ داروں کی، خاندان والوں کی کرنا تو دور کی بات ہے. جبکہ یہ عبادت ہے. اس سے بہترین عبادت کیا ہو سکتی کہ ایک عورت گھر میں اپنے بیوی، اپنے شوہر اور بچوں کے لیے جو ہے نا محبت سے اٹھ کے تکلیف اٹھائے. ارے بھائی یہ تو کام ہے کہ اس میں تو مقابلے ہونے چاہیے. لوگ یتیم و مسکینوں کو کھلانے کے لیے مقابلے ہوتے ہیں. یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے. اسماء رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، ان لوگوں کی زندگیوں میں ذکر آتا نا، روٹی پکانے کا، کوٹنے کا، چکی چلانے کا. کیوں؟ غریب تھے وہ لوگ. سب صحابہ غریب نہیں تھے. ابو بکر غریب نہیں تھے. یتیموں کو، غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے تھے. غلام بولے تو معلوم آپ کو، انسان کسی کے اونرشپ میں چلے جاتا. میں جو ہے نا ٹیبل کو اون کر رہا ہوں نا، یہ میرا ٹیبل ہے، میں اس کو توڑ سکتا ہوں، پھوڑ سکتا ہوں، نیچے کر سکتا ہوں، اوپر کر سکتا ہوں. غلام کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کیپچر کرنے کے بعد میرے اونرشپ میں آ جاتا ہو، کوئی چیز بھی میرے سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا. اگر اس کو کاٹ بھی دیے تو کوئی بھی اعتراض بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ بکری کو ذبح کر کے نہیں کھا لیتے ہم لوگ ہماری اونرشپ میں. دوسروں کی بکری کو کھائے تو جھگڑا ہوتا، اپنی بکری کو کھا لیے کاٹ کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی لیے بلال رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ، یاسر، یہ غلام تھے نا، ان لوگوں کو آگ پہ جلاتے تھے وہ لوگ، کوئی بھی کچھ بھی نہیں بولتا تھا. رسی میں
گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے تھے, کوئی بھی کچھ بھی نہیں بولتا تھا ان کو, غلام تھے وہ لوگ. ابو بکر غریب نہیں تھے, ان کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ 2 کلومیٹر سے پانی سر پہ اٹھا کے لاتی تھی. زبیر کی بیوی رضی اللہ عنہ, عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ زندگی میں واقعہ ذکر آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ نعوذ باللہ زنا کا تہمت لگ گئی تھی. تو اللہ کے رسول پوچھے کہ کیا ہوا, تو بولے کہ کیا وہ آٹا گنتے ہوئے بھول جاتی تھی تو کبھی بکری آ کے کھا لیتی تھی. تو آٹا گنتی تھی نا, پکاتی تھی نا. یہ عبادت ہے, گھر کا کام کاج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کرے قریش کی عورتوں کے متعلق. میرے دوستوں اور بھائیوں, سوچو دوست, میری پوری تقریر کا خلاصہ پوائنٹ صرف یہی ہے, کیا ہے؟ سوشل سروس, مسلمانوں کی خدمت بہت ضرورت ہے دوست, وہ عبادت ہے, ثواب ہے, نمازوں سے بہتر ہے, نمازوں سے بہتر ہے. نماز بہتر کا مطلب انسان نماز کا تعلق اس کی ذات سے ہے, اور یہ اسلام کی نمائندگی ہے, اسلام کا پھیلاؤ ہے, یہ اسلام کی اچھی پکچر ہے لوگوں کے سامنے. اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. ہاں, صدقہ ہے. یہ تصور مسلمانوں کو, یہ تعلیم دیا کہ ہمیشہ ان کی سڑکیں اچھی, ان کی بستیاں اچھی, ان کے گھر اچھے, ان کا رہن سہن اچھا. چونکہ گندگی سڑک پہ نہیں دیکھ سکتے یہ لوگ, تو اپنے گھروں میں دیکھ سکتے. یہ پرانے مسلمانوں کی باتیں ہو گئی. آج کل جا کے پوچھے مسلمانوں کے کون بھائی سب سے گندے رہتے؟ مسلمان. گھر کس کا گندا رہتا؟ مسلمان. بستی کس کی گندی رہتی؟ مسلمانوں کی. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے نا؟ کیوں؟ اسلام تو ہم کو ایسا سکھایا تھا. جب یورپ میں لوگوں کو ضرورت سے فارغ ہو کے دھونا کیسا, کیا کرنا, یہ سب چیزیں نہیں معلوم تھی, اس وقت مسلمان ٹشوز استعمال کرتے تھے, بڑے بڑے گھر بنائے تھے اسپین میں. ان کا کلچر مسلمانوں کا اتنا ہائی ڈیولپ ہو گیا تھا اسلام کی وجہ سے. میرے بھائیوں اور بہنوں, ہم اس دنیا میں ایک مقصد سے پیدا کیے گئے ہیں. خالی بیٹھے رہنا, ٹائم ضائع کرنا, یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. کام کرتے رہنا اپنے لیے, دوسروں کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب اللہ کے رسول نے صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی تو صبح سے شام تک کام کرتے. شام میں کھیت میں کام کرنے کے بعد جو ان کو اجرت ملتی وہ لے کے آ کے صدقہ کرتے. مسلمانوں, ہمارا ٹائم عبادت میں ہے, ہمارا ٹائم حلال کمائی میں ہے, ہمارا ٹائم مسلمانوں کی, غیر مسلمین کی خدمت میں نکلنے کے لیے ہے. ڈھونڈو, گھروں سے باہر نکلنا اس کام کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح بخاری شریف میں, ایک عورت جہنم میں چلے گئی. کس کی وجہ سے؟ ایک بلی کی وجہ سے. کیوں چلے گئی؟ اس لیے کہ بن کے رکھی, نہ اس کو چھوڑی, تاکل خشاش الارض, نہ کھانا کھلائی نہ اس کو چھوڑی. اللہ تعالیٰ کو اتنا برا لگا کہ جہنم میں چلے گی. ایک زانی عورت یا ایک آدمی, دو بھی روایتیں ہیں. زانی عورت کتے کو پانی پلائی, اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیے. کتے کو پانی پلائی, جنت میں بھیج دیے. اسی لیے امت مسلمہ ہر جگہ کنویں کھودتی تھی. جا کے دیکھو آپ, مصر سے سیریا کو جاؤ, آپ مصر سے اسرائیل کو, فلسطین کو جاؤ, صحراؤں میں سب جگہ جگہ پہ وہاں کنویں ہیں. بعض لوگ بولتے ہمارے دوست آ کے, کیا بھائی وہ جن کھودے کیا کہتے؟ جنات کنویں. جنات نہیں کھودتے تھے,
کھودے بھی تو مسلمان کھودنا شروع کرتے تھے تو جنات آ کے مدد کرے ہوں گے، لیکن کھودے موجود ہے وہ چیز۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں تمہارے معاشرے میں ان کی شادیاں کراؤ۔ ہر چیز کا اجر دنیا میں اگر لے لیں گے تو آخرت میں کیا ملے گا؟ ہاں، رشتہ لگا کے بھی لوگ پیسے وصول کر رہے ہیں آج کل، کمرشل۔ یہ چیز تو کبھی مسلمانوں میں نہیں تھی، کبھی مسلمانوں میں نہیں تھی یہ چیز۔ یہ مسلمان سیکھ گئے کافروں سے، غیر مسلمین سے، اس کے بھی پیسے وصول کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، بہت عرصے تک مسلمانوں میں کسی کو گالی دینا ہوتا تو سود خور دلال بولتے تھے۔ دلال، دلال بولے تو معلوم، ہاں، ایجنٹ۔ بھائی وہ گھر بک رہا بول کے پیسے دو بول کے بولا تو دلال، شرم نہیں آتی؟ ایک اچھا کام کر کے، ایک رستہ بتا، ایک جملہ بول کے، ایک مسلمان کی مدد کر کے پیسے لیتا، آخرت میں کیا لے کے جاتا تو؟ دلال بولے تو غصہ ہو جاتے تھے لوگ، لڑتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے۔ آج کل تو پروپورشن پیسے وصول کر دو فخر سے۔ وہ تیرگی جو میرے نام اعمال میں تھی، جب ان کے زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی۔ تیرگی بولے تو کالا۔ میرے نام اعمال میں جب تک تھا تو وہ میرے اعمال خراب تھے، جب وہ دوسرے جگہ چلے گئے تو بڑے حسین زلف ہے، بھائی خوبصورتی ہے۔ وہ تیرگی جو میرے نام اعمال میں تھی، جب ان کے زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی۔ زمانہ بدل گیا تو دلالی اور ایسے جو بھی کام ہیں وہ جو ہے نا فخر کے اور پروفیشن ایسے بن گئے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کتنے ریٹائر بھائی ہوں گے میرے پاس میرا درس سننے والے، آن لائن بھی ہو شاید سن رہے ہوں گے۔ معاملہ آخرت اللہ سے کیجیے۔ قیامت میں رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ آپ کو بلائیں یہ کہتے ہوئے کہ وہ بندہ ہے جو چند مسلمان غریب بچوں کو کچھ پڑھایا تھا، کچھ لکھایا تھا، کچھ پروفیشن سکھایا تھا، ان کے جینے کا بندوبست کیا تھا، ان کے رہنے کا بندوبست کیا تھا، ان کے ان کے ننگے جسموں پہ کپڑے پہنائے تھے، کپڑے ڈھانکے تھے۔ اللہ کے رسول بلائیں لوگوں میں سے، کچھ وہاں سے معاملہ کرو دوست۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ امت مسلمہ کی عمریں کیا ہے، ایوریج ایج کیا ہے انڈیا میں؟ ہاں، وہ تو امت مسلمہ کی، انڈیا کی کیا ہے؟ لیس دین دیٹ 57 ہے ایوریج ایج۔ انکم ٹیکس وہ انشورنس کمپنی کے پاس جا کے پوچھو، ان لوگوں کو معلوم رہتا 50 سے 60 کے درمیان میں پرسنٹیج انڈیا کے مرنے والوں کا کیا ہے، پوچھو بتاتے وہ لوگ، چونکہ ان لوگوں کو کنٹیکٹ کرنا رہتا۔ اینی وے، امت مسلمہ کا ایوریج 60 ہے، انڈیا میں 57 ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے متعلق، صحابہ تابعین ان کے متعلق، اذا بلغ الرجل منا 40 سنة تفرغ للعبادة، 40 سال کو جب ہمارا آدمی پہنچ جاتے، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جب آدمی کوئی 40 سال کو پہنچ جاتا تو تفرغ للعبادة، وہ بولتا ہے کہ اب چھٹی ہے بھائی، میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ That means giving up his business, his سب چیزیں۔ ایک سال پہلے آپ ایک نیوز سنتے ہوں گے، دنیا کا ون آف دا ریچسٹ مسلم راجی بینک معلوم، سلیمان راجی جو ہے نا گیو اپ کر لیا پورا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، ہی واز زیرو دیٹ ٹائم، بلینر، بولے بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو دے دیے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، میں زیرو ہوں۔ زیرو کیا کرتے، بولے میں اب میرے آخرت کا کام کرتا ہوں،
گاؤں گلی گھومتے ہیں، بچوں سے ملتے ہیں، یتیموں کا، بیواؤں کا، اسکولز وغیرہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. پیسے سے کچھ بھی نہیں. بینک کا اونر، ہر سٹی میں 10 20 30 برانچز، راجی برانچ، ون آف دا ریچسٹ کنٹری آف دا ورلڈ سعودی عرب، اس کا سب سے بڑی بینک کا مالک بولے کہ اب آخرت. اب میں کبھی بھی کچھ بھی بیان کرا تو آپ لوگ بولتے سب صحابہ کا بیان کرتے، بھائی یہ لوگ وہاں کا بیان کرتے، وہ سب مشکل ہے آج کے زمانے میں. آج کہاں ہو سکتا؟ آج کا بیان کر دو نا بھائی. ملتے آپ جا کے سلیمان راجی سے ملو آپ. جی ہاں، انہوں اتنے مالدار تھے کہ سعودی گورنمنٹ کے کنگ کو پیسے دیتے تھے ضرورت پڑے جب. صحیح بات ہے. تفرغ للعبادہ، عبادت کے لیے یہ ہو جاتے تھے. عبادت کے لیے بولے تو کیا تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے کیا؟ میں بولا نا، یتیموں کا کون خیال کرنا، بیواؤں کا کون خیال کرنا. ہم لوگ آج بولتے علماء کرام ہمارے پاس بہت عالم اچھے مضبوط علماء نہیں پیدا ہو رہی، آتھینٹک نہیں پیدا ہو رہے. بھائی وہ بیچارے عالم ہمارے پاس کیسا پیدا ہوں گے؟ بینک کو بھی اس کو ہی جانا ہے، الیکٹرک دکان کو بھی اس کو ہی جانا ہے، گھر میں پلمبر کے پیچھے بھی اس کو ہی بھاگنا ہے، اور جو ہے نا دودھ لانے کے لیے بھی اس کو ہی جانا ہے. علماء کے متعلق تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ لوگ جو ہے نا ان پہ رش کرتے تھے، کاش کہ میں جو ہے نا عالم بن جاتا تھا، بادشاہ نہیں بنتا تھا، بولتے تھے. کس لیے؟ کس لیے؟ چونکہ جب عالم شہر میں آ رہا بولے تو پورا شہر جو ہے نا ان کو ویلکم کرنے کے لیے جاتا. بادشاہ آ بولے تو جانے دو بھی، کیا کرنا ہے بولتے. اور عالم کو ویلکم کرنے کے لیے جاتے تھے. کس لیے؟ عالم صاحب کی عزت کے، اس کے لیے یہ نہیں، بلکہ وہ عالم کو ڈیڈیکیٹ کر دیے تھے وہ لوگ، اس کو کھانے کی، اس کے بیوی کی، اس کے بچے کی، اس کی تعلیم کی، وہ سب امت اس کی ذمہ دار تھی. دے ور ڈیڈیکیٹڈ فار دا نالج، سو دے ڈیولپ دا پیپل. شکایتیں کرنا تو ایزی ہے، ڈیڈیکیٹ کرو تب پتا چلتا. آپ دیکھیں نا مدینہ یونیورسٹی، آپ جہیں بھی دیکھیں گے دنیا میں ہر جگہ تھوڑا اچھا نالج، پرفیکٹ تو وہ بھی نہیں ہے لیکن ایک اچھا نالج وہ تو کوئی مدنی اسکالر ہے تو تھوڑا اچھا نالج، جنرلی وی ہوپ دیٹ ازنٹ اٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کے 10 سال کے بعد وہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ مدینہ یونیورسٹی کا کانسیپٹ تھا. وہ جو لوگ شروع کرے تھے نا وہ بولے کہ بھائی ایک آدمی کو لے کے آنا یہاں پہ، اس کو فکر نہیں ہونا، کتابیں ہونا، پوری کتابیں دے دو اس کو. آج کل نہیں ہے ویسا، ہمارے زمانے میں تھا. ہم لوگ ایڈمیشن لیتے ایک لائبریری ہمارے پاس، ایک روم ہمارے کو دیتے، پھر ایک لائبریری دیتے. اس کے بعد بھائی گاؤں سے دور سے آتے بچے، انڈیا سے، پاکستان، افریقہ، دنیا کے 140 کنٹری سے، ان کے ماں باپ رہتے غریب رہتے. چلو ٹھیک ہے ان کو بھائی اسٹیفن دو، کتنا دو بھائی؟ 500 1000 ریال دے دو ان کو، مطلب انڈیا کے 10-15 ہزار روپے جب وہ زمانے میں. پھر ان کو چھٹی میں ماں باپ سے ملنے کے لیے ان کا دل تڑا، فری میں ٹکٹ دو بھائی ان کو، فری ٹکٹ. ہاں اس میں شادی شدہ لوگ ہیں بھائی، ان کے بیوی کو چھوڑ کے 1 سال تک تکلیف ہوتی. فیملی والوں کو، شادی والوں کو، فیملی والوں کو گھر دے دو بھائی. پھر فیملی آئیں گی، گھر آ جائیں گا، کرنٹ پانی گورنمنٹ دے گی. دیٹ از بن باز، شیخ ابراہیم، استاد آف بن باز، محمد ابراہیم، نابینا تھے انہوں بھی. یہ کانسیپٹ تھا. اسی لیے جو لوگ بھی وہ زمانے میں پیدا ہوئے، ہر جگہ ریولیشن، اف سم تھنگ از دیر سو اٹ گوز ٹو دیم. اس کا ثواب محمد بن ابراہیم و نابینا مولانا کو، بن باز کو جاتا اس کا ثواب، چونکہ دے کنوینس دا گورنمنٹ. آج ایک کتاب ملنا ڈھونڈنا پڑتا، وہ جاتے کتاب مل جاتی تھی، لائبریری کی لائبریری. ڈیڈیکیشن. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلمان کی خدمت میں نکلنا مجھے مسجد نبی میں 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر پسند ہے، زیادہ پسند ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعتکاف چھوڑو، یہ نہیں بول رہا ہوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا خیال کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ مطلب ہے اس کا.
آئی بات سمجھ میں؟ آپ بولیں گے بہت سے میرے بھائی اعتکاف میں، اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے. اب وہ لوگ بولیں گے کہ مولانا کی تقریر ہے چلو اعتکاف تو چلو کینسل، کل سے چلو نہیں. ایسا نہیں، اٹس اے کمپیریزن. جب امت میں نماز کی سستی آتی تو ہم نماز کی اہمیت بیان کرتے، جب زکوٰۃ کی سستی آتی تو زکوٰۃ کی اہمیت بیان کرتے. بیلنس، ایک دوسرے کی وجہ سے ایسا غلط نہیں ہو سکتا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جن صحابہ کے پاس باغ تھا وہ لوگ باغ دے دیے، جن صحابہ کے پاس باغ نہیں تھا اس کے پاس اونٹ تھے وہ لوگ اونٹ دے دی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی گئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، نام تو معلوم نہ، ایک مرتبہ دو مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھ رہے. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، پاورفل آدمی بھی تھے. تیسری چوتھی مرتبہ میں کئی کی زکوٰۃ لگایا، میں چل ہٹ، زکوٰۃ وکات کچھ نہیں، ہٹ بول. ایسا ان کو اچھا نہیں لگا، صحابی کو اللہ کے رسول کے پاس آئے. خالد بن ولید زکوٰۃ نہیں دیتے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ظلم مت کرو خالد بن ولید کے اوپر، وہ بیچارے کے پاس کیا زکوٰۃ ہے، جتنے اس کے پاس جو ہے نا تلوار تھی وہ سب اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، زندگی اس میں لگا دیا، اس کے پاس کہاں زکوٰۃ ہے، اس کے پاس مانگنے کے لیے کیوں جاتے؟ ہاں، جو ملکیت تھی کیا تھی ان کے پاس، بیچارے کے پاس چیزیں، آرمی مین، ان کے پاس تلواریں وغیرہ وغیرہ تھی، اس کی زکوٰۃ وہ سب اللہ کے راستے میں وقف کر دی، انہوں خلاص ہو گیا مسئلہ. تو کوئی تلواریں اللہ کے راستے میں دے دیا، کوئی جان دے دیا. میرے دوستوں اور بھائیوں سنو، دل چاہ رہا کہ آپ لوگوں کو سناؤں، تاخرات ہے، عبادت کا ٹائم ہے، لیکن سناتا ہوں. دین ایسے ہی قائم نہیں ہے ہمارے جیسے لوگوں کا، مزے مزے کا افطار کھا لے کے بریانی کھا لے کے سو جاتے ہیں، اس سے دین نہیں قائم. فلسطین معلوم آپ کو؟ معلوم فلسطین؟ فلسطین کی ایک ایک انچ پہ کئی مسلمان کی خون بہا ہے، بہ رہا ہے. اگر آپ امریکہ کا پاسپورٹ نیشنلٹی لینا چاہے تو آپ نیچے اوپر 2 مرتبہ لٹک کے الٹا لٹکے بھی تو نہیں ملتا آپ کو. لیکن پورے ورلڈ میں فلسطینی اگر صرف اپلیکیشن دیا، آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ، لندن، کینیڈا، کسی کا بھی اس کو پاسپورٹ بھی مل جاتا، ویزا بھی مل جاتا، نیشنلٹی بھی مل جاتی. کیوں؟ کیوں؟ ہاں ہاں، اس لیے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ علاقہ جو ہے فلسطین کا، وہاں سے مسلمان خالی ہو جائے. جو لوگ خالی نہیں ہوئے، ہر سال ایک جنگ ہوتی وہاں پہ، کیا تو بھی ایک بہانہ بنا کے جنگ ہوتی. مارتے 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 اسرائیل کے 2/3 ایریا سے، 3 علاقوں سے، 3 حصوں سے پورے مسلمان نکل کے اب مصر کے بارڈر پہ جمع ہے، وہ غزہ. تو وہ غزہ کو اب کوئی بھی علاقہ یہ علاقہ ہے تو اس کو 4 حصے لگتے، تو 3 حصوں پہ اسرائیل کا کنٹرول ہے. وہاں سے میڈیکل بھی جانا ہے تو اسرائیل کے پرمیشن سے، دوا بھی جانا ہے تو، چاول بھی جانا ہے تو اسرائیل کے پرمیشن سے، کوئی انسان بھی گیا تو اسرائیل کی پرمیشن سے، کوئی مکھی بھی گئی تو اسرائیل کی پرمیشن سے جانا نکلنا ہے. تو دوائیں کم، کھانا کم، روٹی کم، کپڑا کم، اسکول میں جو ہے نا چیزیں کم، بچے نیچے بیٹھ کے پڑھتے، یہ سچویشن ہے. اس میں بھی کیا کرتا ہوں، 2 مہینے 3 مہینے کرنٹ بند، پانی بند، جاؤ غزہ. 100 سے زیادہ جو ہے نا UN میں ریزولوشنز پاس ہوئے اسرائیل کے خلاف میں، 100 سے زیادہ، کہ ہیومن رائٹس، کم از کم انسانوں کا خیال کرنا چاہیے. امریکہ ویٹو کرتا، امریکہ روک دیتا. مور دین 100. میں یہ سب نہیں بیان کرتا، پولیٹیکل چیزیں میں بیان نہیں کرتا، لیکن ایک پوائنٹ ہے وہاں پہ. وہ ایک جو علاقہ ہے نا جو مصر کو لگتا ہے، رفح، مصر وہ کھولتا نہیں، کہیں کو بولے تو وہ انٹرنیٹ ہے، UN کے انڈر میں چلے گیا، وہ ہے مصر کے بارڈر پہ،
لیکن وہاں پہ یو این اے کے آدمی رہتی، وہ یو این اے بولے تو پھر وہی، وہ بھی وہاں سے بھی مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو وہ لوگ چاول دودھ اسمگل کرتے. اسمگلنگ حرام معلوم نا آپ لوگوں کو، تو وہ لوگ شوٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو، گولی مار، اسمگلرس، ٹیررسٹ، گولی مار دو ان کو. تو وہ لوگ 25 لوگ نکلتے دودھ لے کے آنے کے لیے، چاول لے کے آنے کے لیے، گولیاں مار کے مرتے 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 ایک تھیلا لے کے ایک آدمی اندر بچ کے بھاگ جاتا. 20 چلے جاتے، 20-25 میں سے 10-15 چلے جاتے. یہ طریقے سے جی رہے ان لوگ، جبکہ ان کو گرین کارڈ مل سکتا، پاسپورٹ مل سکتا. کس لیے جی رہے وہ لوگ؟ اصل پوائنٹ وہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا دنیا کھلی ہوئی نہیں ہے. وہاں جو لوگ ہیں وہ سچے مسلمان ہیں. وہ لوگ نہیں چاہتے کل کے دن اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں کہ اللہ یہ مسلمانوں کی زمین کو چھوڑ کے ہم بھاگ گئے تھے دنیا کی تلاش میں. ان کو معلوم ہے گولی آتی، ان کو معلوم ہے کہ بم گرنے والے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ مرنے والے ہیں، اور وہ لوگ اس کے انتظار میں ہیں اور ویسے ہی گزارتے ہیں. یہ ہیں وہ اللہ کے بندے. ڈیڈیکیشن. ہنڈریڈس آف دا لوگ وہاں کے جو بڑے لوگ علماء وغیرہ ہیں، وہ لوگ سعودی آنا چاہیں، قطر آنا چاہیں، جاب ڈھونڈنا چاہیں، امریکہ جانا، ایزی سے آ سکتے، نہیں آتے وہ لوگ. ڈیڈیکیشن. 40 سال پہلے ہر خاندان میں کم از کم ایک آدمی خاندان میں، اگرچہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن کون سا کہ ایک لوگ بہرحال غلط حدیث سے صحیح کام کرتے تھے. بولتے کہ ایک خاندان میں ایک عالم بن گیا، ایک حافظ بن گیا تو 7 خاندانوں کی بخشش، بول کے ایک کیسا تو بھی کر کے کوئی عالم کسی کو ایک حافظ بناتے تھے. صحیح ہے غلط ہے؟ اچھا سنے نہیں سنے آپ لوگ؟ ایک عالم بنا، ایک حافظ بنا تو 7 خاندانوں کی بخشش یا 7 خاندانوں کی سفارش کرتا، بول کے سنے نا بھائی آپ لوگ؟ وہ ایسا علماء سکھا دیے تھے ان لوگوں کو. ویسے اس کی مولانا کی بخشش پہلے ہوئے تو دوسروں کی بخشش ہوگی نا. لیکن اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، یہ پوائنٹ ہے. وہ صحیح ہے غلط ہے؟ ہمارے اہل حدیث حضرات کیا ہے معلوم؟ صحیح غلط میں بڑے فکر مند رہتے، عمل کرنے میں بہت پیچھے رہتے. عمل کی بات آتی تو وہ بھگ جاتے وہ لوگ. ریسرچ کی بات آتی نا، جنگ کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. بولا نا میں کل کبھی ایک جگہ بولا میں یہاں پہ، ہاں سنڈے کے دن کونشاسنر سیشن میں 8 رکعت 20 رکعت، 8 رکعت 20 رکعت، 8 رکعت 20 رکعت، 40 سال 50 سال 60 سال سے بحث کر کے رمضان ختم. رمضان آ رہا بھی چلے بھی جا رہا، 8 رکعت 20 رکعت کی بحث ختم نہیں ہوتی. رمضان 8 رکعت 20 رکعت کی بحث کرنے کے لیے لایا اللہ تعالیٰ، ایسا لگ رہا میرے کو. رمضان خالی بحث کرنے کے لیے آیا کیا بھائی؟ 8 رکعت 20 رکعت تو 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ میں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. صحیح کیا ہے غلط کیا، عمل کرو بھائی. عمل کے لیے آیا نا رمضان. جنت کے دروازے کھول دیے اللہ تعالیٰ، جہنم کے دروازے بند کر دیے اللہ. کس لیے کریں؟ بحث کرنے کے لیے. بحث تو پورا سال کر سکتے ہیں نا. نہیں، یہ ہے تباہی اور بربادی کی نشانیاں، کامیابی کی نشانیاں نہیں ہے. تو یہ علماء کانسیپٹ یہ تھا 40 سال 50 سال پہلے کہ ایک خاندان میں ایک تو بھی عالم پیدا ہونا، ایک تو بھی حافظ پیدا ہونا، کیا تو بھی کر کے کوشش کر کے ڈیڈیکیٹ کرتے تھے. چلو بھائی پیدا ہو جائے. ہے اب ڈھونڈو اپنے خاندانوں میں، دیکھو آپ پلٹ کے دیکھو، ایک حافظ، ایک مولوی، ایک عالم. کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ کہاں چلے گیا وہ جوش، وہ جذبہ؟ جیسا کہ فلسطین کی بات ہے کہ وہاں پہ دودھ نہیں ہے بچوں کو، میڈیکل نہیں ہے، جیتے ہیں وہ لوگ، رہتے ہیں، بھاگ نہیں جاتے وہاں سے. اللہ تعالیٰ بچائے مسلمانوں کو ہندوستان کے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا رشتہ دوست، اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ کرنے کے لیے ہر چیز کو کمرشل بنانا ضروری نہیں ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ بولے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کراؤ. ڈھونڈو نا بھائی کس کی بیٹی ہے، کس کے پاس بیٹا ہے. بیٹے والے پریشان، بیٹیاں نہیں مل رہے، بیٹیاں والے پریشان، بیٹے نہیں مل رہے. پھر آخر جا رہے کہاں یہ لوگ؟ میرے کو نہیں معلوم. ہر ایک گھر میں بیٹیاں ہیں پھر رشتہ نہیں ہے، پھر ہر گھر میں بیٹا ہے پھر رشتہ نہیں ہے. یہ ایک مصیبت ہے.
ریالٹیز. روزانہ کے بیٹیاں والے بولتے ہیں ہمارے کو بچی چاہیے, بیٹا چاہیے, لڑکا دے دو. مول صاحب آپ کے تعلقات ہے. لڑکے والے بھائی کوئی اچھی بچی دیکھو. عجیب. کہاں چلے گئے؟ معاشرے میں بیٹھنے والے ہمارے دوست و احباب, بزرگ لوگ, بزرگ عورتیں, بوڑھی عورتیں, ان کا یہ کام ہوتا تھا لوگوں کو سمجھانا, بتانا نیک لوگوں کی حالت. اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے نا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. جب دو مسلمان بھائیوں کا اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ ان کے درمیان میں دوستی کراؤ, ان کے مسائل کو حل کرو. ابوالکلام آزاد کا نام سنے آپ لوگ؟ سنے نا؟ نہیں سنے؟ عبد الکلام نہیں, ابوالکلام آزاد. ابوالکلام آزاد, مولانا ابوالکلام آزاد بڑے عالم تھے, بڑے مولانا تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, مغفرت فرمائے. انڈیا کی کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹس مسلمانوں کے ہیں نا, اس کے لیے وہ فائٹ کرے تھے. مائنارٹیز رائٹس وغیرہ جو تھے نا وہ کرے. بہت پاور تھا ان کے پاس. ان کی کتاب ہے تذکرہ, اس کے اندر نیک لوگوں کا, ان کے زمانے کے لوگوں کا ذکر کرے. انہوں صبح میں اٹھتے, گلیوں میں سب ڈھونڈتے پھرتے, بیوہ کون ہے, یتیم کون ہے, مسکین کون ہے, بے روزگار کون ہے, ان لوگوں کو کھانا کھلاتے, ان کے کام کرتے. ہاں, اس کے بعد دیکھتے کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس سے پوچھتے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. ان کے زمانے کے گاؤں کا نام لے کے لکھے, نماز کیوں نہیں پڑھ رہا. کیا کروں صاحب, صبح سے شام تک کام کرنا پڑتا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں کام نہیں کرا تو پھر جو ہے نا میرے بچوں کو کھانے کچھ بھی نہیں ملتا, نماز کو گیا تو میرے تنخواہ بس نہیں ہوتی, نوکری. تو اپنی سیلری میں سے سیلری دے دیتے, تو نماز پڑھ بھائی آ کے اتنے پیسے میں دیتا ہوں منتھلی. تو وہ آدمی جب مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تو اتنے خوش ہوتے گویا کہ جنت مل گئی ان لوگوں. سبحان اللہ. اللہ نہیں دیتا دوست ہم لوگوں کو. ہاں, 2+2 4 ہی ہوتے, اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دروازے دستے کھولنے کے لیے کیا ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ایک 1 سینٹنس یس اور نو پہ لاکھوں روپے کماتے. یس بولے تو لاکھ روپے, نو بولے تو لاکھ روپے. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا میں. اللہ کھولتے دروازے, اللہ تعالیٰ کھولتے دروازے. اسی میں وہ قصہ بھی لکھے کہ جب دو مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے تو ان کو اتنی تکلیف ہوتی, کیسا تو بھی کر کے وہ دونوں کو دوستی کرا دیتے ہیں. ماننے کے لیے تیار نہیں تو بولتے بھائی تم میرے کو مار دو بھائی, لیکن تم لوگ آپس میں خوش رہو. میرے کو مار دو, میرے کو ختم کر دو, یا کہ بدلہ نکالو, میں سے مار کے بدلہ نکالو, لیکن تم لوگ محبت سے رہو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. کہاں چلے گئے یہ دوست, یہ نمونے, یہ عمل, یہ طریقے سب کہاں چلے گئے؟ ہنر مند میرے دوست مسلمان بچوں کو ڈھونڈ کے کچھ ہنر سکھاؤ. ریٹائر میرے بزرگ دوستوں بچوں کو کچھ اپنا پروفیشن سکھاؤ. کچھ بھی نہیں سکھاتے, نصیحت کرو. کچھ بھی نہیں کر سکتے ان لوگوں کو, کم از کم اللہ سے جوڑو, آخرت سے جوڑو. کچھ تو کر سکتے ہم لوگ. ہم بھول گئے. ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ کام بالکل ہم لوگ بھول گئے, چھوڑ دیے ہم لوگ. ایک حدیث ہے, بہت اہم حدیث ہے, اچھی حدیث ہے, بہت صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر صبح ہوتی ہے تو مسلمان پہ صدقہ فرض ہے. ہم لوگ نمازی فرض مانو ہم لوگوں کو. بہت سی چیزیں جو میں بول رہا ہوں نا یہاں پہ, وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ, رشتہ داروں کو دو, غریبوں کو, مسکینوں کو دو, یہ سب بھول گئے ہم لوگ. نماز فرض, فرض بولے گی نماز. سمپل دین ہمارا. کرسچنوں کے جیسا ہو گیا, چرچ کو چلے جاؤ, بقیہ کچھ بھی کرو, معاف. مسلمانوں کا بھی وہی حال ہو گیا. جمعہ کو نماز پڑھ لو, مسئلہ ختم, زندگی کیسی بھی ہونے دو. تو اللہ کے رسول بولے کہ صبح میں
ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک صدقہ فرض مسلمانوں پہ صدقہ فرض ہوتا ہے، ہر جائنٹ پر، کلو سلام آمین کو، ہر جائنٹ پر اس پہ صدقہ فرض ہوتا، وہ صدقہ کرے. صحابہ نے کہا اگر اس کے پاس صدقہ نہ ہو تو کیا کرے؟ تو اس نے کہا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صدقہ نہ کر سکے تو اس پہ واجب ہے کہ مظلوم کی مدد کرے. ایک مظلوم، میں تو سمجھتا ہوں آج ہر شخص مظلوم ہے، ہر شخص مظلوم ہے، چونکہ جو بھی کسی سے ڈیلنگ کرتا کچھ تو بھی کر کے چیٹنگ کر کے اس کو پریشان کر دیتا. سوسائٹی میں ماشاءاللہ سے پاورفل لوگ، انفلوئنشل لوگ رہتے ہیں، وہ لوگ اگر انوالو ہوں تو تھوڑا ظلم کم ہو سکتا. آپ لوگوں کو تو معلوم میرا کیا کرنا ہے بھائی، بلکہ ایسا نہیں بولو بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو دیا، طاقت دیا، پیسہ دیا، پاور دیا، انفلوئنس دیا، قیامت میں پوچھے گا اللہ تعالیٰ اس کا متعلق، کیا کرے اس کا، فکر کرو، کہاں لگا لینا بات جانے دے اپنے کو کہیں کو. یہ نہیں ہے مسلمانوں کا طریقہ، ایک باڑی کے جیسے ہے مسلمان. تو مظلوم کی مدد کرو، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ بھی ایک صدقہ ہے اور جو ضروری ہے. یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی بدماشی سے، اپنی شرارت سے کسی کو تکلیف مت دو. کف عنک شرک صدقۃ علی نفسک. بدماشی سے، زبان سے، بعض لوگ زبان سے تکلیف دیتے کس کو بھی. میں بیان کر رہا ہوں، مولانا صاحب بیان کر رہے، بعض لوگ ایسے رہتے، دیکھے خام بیکار چپکے تو بھی بیان کرتے ہیں، ان کو دیکھو کیسا بدماشی وہاں سے کیسا چلتے ہیں، ان کی بیوی کو دیکھو، ان کے بچے کو دیکھو کیسے کپڑے پہنتے خامخواہ کے. بالکل اسی طریقے سے نیکی کا کام کرنے والے ان لوگوں کو یلمزون المتطوعین، قرآن منافقین کی علامت ہے. ہاں بڑا داڑھی رکھ لیا، لے یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، بابا سے لڑتا، داڑھی رکھ لیا. ابھی داڑھی رکھ لینے سے بابا سے کیا تعلق؟ بعض لوگ کیا کرتے معلوم، سائیکل پہ گاڑی پہ جاتے وقت ایکسیڈنٹ ہو گیا تو داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے، کیا پوچھتے کیا بھائی تم داڑھی رکھ کے تم ٹکر مارتے، داڑھی کا برک ہے کیا؟ اصل مسئلہ کیا ہے، وہ جو نیکی کرتے نا لوگ، اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو ڈیمورلائز کرنا، ان جو ہے نا وہ نیکی کا کام نہیں کرنا، یہ مقصد رہتا. مولانا ہو کے تو ایسا کرتا، مولانا بنے تو مولانا انسان ہے نا، غلطی کر سکتا نا. عالم بن کے ایسا کر، اس سے بہتر عالم نہیں بننا. دیکھیں آپ رزلٹ کیسا نکال رہے ہیں، اس سے بہتر عالم سب ایسے بھائی، اس سے بہتر بچوں کو عالم نکو بناؤ بھائی، کہیں کو بولے تو عالم ایسے. کس کو دیکھے آپ، ایک کو، دو کو، چار کو دیکھے؟ اللہ کے رسول، صحابہ، امام بخاری، امام مسلم، ابو حنیفہ، امام مالک، سب عالمہ تھے نا بھائی. بن باز، شیخ ابن عثیمین، عالمہ اچھے بھی دیتے نا. کس کو ایک بیڈ ایگزامپل لے کے جو ہے نا ایسے نتیجے نکالنا، ایسے لوگ رہتے. تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، بدماشی سے لوگوں کو تکلیف نہیں دینا بھی اپنے آپ پر صدقہ ہے. کف شرک فإن صدقۃ علیک، اپنے آپ پر یہ صدقہ ہے. ابو داؤد کی ایک روایت ہے، سن لو آپ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعریف کرے ایک آدمی کی، کیا بھائی ہمیشہ عبادت کرتا رہتا، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، پورے سفر میں تلاوت میں لگا تھا. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس کی خدمت کون کر دیتے؟ کھانا کھلانا، پلانا، سامان اتارنا، چلانا، وہ سب ہم لوگ کر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم مجھ سے بہتر ہو، اس لیے کہ تم اس کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، تبھی جا کے ان عبادت کر رہا تھا نا. یہ حدیثوں کا مطلب الٹا نہیں لینا. اٹ از اے کمپیریزن بٹوین ٹو تھنگس. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد قرآن کی تلاوت، عبادت کی اہمیت گھٹانا نہیں تھا. یہ لوگ کیا کرے، وہ تو ان کا جو کام تھا نا، خدمت کرنے کا کام اور لوگوں کا خیال کرنے کا کام، وہ اس کو کیا سمجھے، بولے تو نیکی کا کام نہیں ہے، ایسا ان کے دماغوں میں آتا تھا. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں ایسا نہیں ہے، یہ اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ بھول گئے تھے وہ لوگ. تو ایسا
میں بھی یہی بولنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. میں اگر میرے تقریر میں یہ اس سے بہتر یا اس سے بہتر یا اس سے بہتر بولنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کام چھوڑ دینا. میرا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو کام بھول گئے اس کی اہمیت کو یاد کرنا، ریمائنڈ کرنا، سوچنا. میں تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. اکیلے کوئی چلنا پڑتا، کوئی ایک آدمی چلو فکر لے کے کہ بھائی چلو ہم لوگ یتیموں کا ایک سینٹر قائم کریں گے، کھانے کا انتظام کریں گے، کپڑوں کا انتظام کریں گے، بیواؤں کا کریں گے، سسٹم کریں گے، کچھ رشتہ دار رشتے لگائیں گے، لڑکیوں کی شادی کا کچھ کریں گے، بے روزگاروں کا کچھ کریں گے. کچھ تھنک اباؤٹ اٹ. میں اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالی راستے کھولیں گے. افضل الاسلام اطعام الطعام و افشاء السلام. کھانا کھلانے کے متعلق تو اتنی حدیثیں ہیں، اتنی آیتیں ہیں، تعجب ہوتا. ہم لوگ ہمارے بیویاں شوہروں کو پکا کے ڈالنے کے لیے لڑتے روتے رہتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے نا کافروں سے، جہنم میں جانے والوں سے لوگ پوچھتے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں گئے بھائی تم؟ اچھے لوگ ہی دکھتے تھے نا آپ لوگ. تو وہ لوگ جواب دیتے لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے ہم لوگ. اور کیا کرتے تھے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْقَاعِدِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ. اس میں ایک ہے نا، اس میں آیت ہے وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ہم لوگ. لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المصلین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْقَاعِدِينَ. اور ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے تھے. ٹائم پاس انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے، واٹس ایپ پہ بیٹھ کے، فوٹواں پورے جمع کر لے کے فوٹو لیتے رہتے، پھر بیٹھ کے دیکھتے بیٹھتے فوٹو، کیا فوٹو، یہ فوٹو اچھی ہے، وہ فوٹو اچھی. میں اچھا، میرا میک اپ کتنا اچھا تھا نہیں جب، ماشاء اللہ فرسٹ کلاس تھا. یہ شادی میں دیکھو میرا ڈریس، یہ شادی میں دیکھو، یہ دیکھ لیتے بیٹھتے. میں کتنی بیوٹیفل تھی نہیں جب 10 سال پہلے، اور بہت بیوٹیفل تھے آپ. فائدہ کیا ہے بھائی؟ یہ سب کیا فائدہ اس کا؟ یہ سب کافروں کا طریقہ ہے. بیڈ میموریز، گڈ میموریز، ڈائریز لکھ لیتے بیٹھنے کا. میں آج کھایا، اٹھا، بیٹھا، گیا، وہ کرا، یہ کرا. اللہ کی عبادت کر کے اچھے کام کرو، فرشتے ریکارڈ کرتے، خلاص مسئلہ ختم. فرشتوں کا ریکارڈ چھوڑ کے اپنا ریکارڈ کر لیتے بیٹھتے. پہلے تو بھی لکھتے تھے ہوں گے، آج کل تو موبائل ریکارڈنگ. 8 GB بسنے ہو رہا لوگوں کو، 32 GB، 40 GB، 60 GB تک بھی بسنے ہو رہا، موبائل فل. تو وہ آیت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو فرمائے سورہ مدثر میں وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے جہنم میں گئے. دیکھ رہے آپ، شرک سے جہنم میں جاتے IRGC کے پورے لوگوں کو معلوم. ماشاءاللہ اچھا ہے بھائی، معلوم ہے تو میرا تو کوئی نقصان نہیں، آپ لوگوں کو اچھا الحمدللہ. لیکن یہ کھانا نہیں کھلاتے تھے، جہنم میں بھیجے نہیں اللہ تعالیٰ. یہ مسکینوں کو، شوہروں کو، بچے، رشتہ دار، ماں باپ، ساس سسرے. اب یہ تو میں اب بول نہیں سکتا، سوچنے کی بات ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْقَاعِدِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ جو صدقے کی حدیث ہے نا، ہر جین پہ صدقہ ہے، اسی میں ہے وَيُعِينَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ، ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے گھوڑے پہ، گدھے پہ بیٹھنے کے لیے مدد کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے. یہ بھی ایک صدقہ ہے. گھر چھوڑ کے باہر نکلنا دوست، یہ انٹرنیٹ، یہ فون جو ہے نا، فون کرنے کے لیے خیر خیریت پوچھ کے رکھ دینا، اس سے ہٹ کے دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے فون کی، اللہ ماشاء اللہ. کوئی سوشل نیٹ ورک سے کیا فائدہ ہے میرے کو تو سمجھ میں نہیں آیا. اللہ سے رشتہ کم، بندوں سے رشتہ زیادہ، وہ بھی غیبت کے لیے، چیٹنگ کے لیے، بیکار چیزیں جو ہے نا اسپریڈ کرنے کے لیے. ایمان اور تقوی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے نا بیان فرمائے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وهديناه النجدين
فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ فک رقبہ فلقتحم العقبہ. اس کے پاس ہمت نہیں ہے، بیوقوف ہے، سست ہے، لیزی ہے، وہ اونچے پہاڑ پہ، ماؤنٹین پہ، گھاٹی پہ نہیں جاتا. بعض علماء یہ بولے کہ وہ لیزی ہے، اپنے ڈیزائر سے باہر نہیں نکل سکتا. کیا بول دل میں آتا وہی کرتے بیٹھتا، جس میں مزہ آتا وہی کرتا. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، وہ کیا ہے عقبہ؟ وہ اونچی چیز یا کہ ڈیزائر سے باہر نکلنا. فک رقبہ، غلاموں کو آزاد کرنا. او اطعام، کھانا کھلانا. فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، یتیم جو رشتہ داروں میں سے ہے. او مسکینا ذا متربہ، یا ہے کہ مسکین ہے جو کمزور ہے. ہو بڑا کام ہے، بہت اونچا کام ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بولے یہ بات. عقبہ، عقبہ ماؤنٹین پہ جانے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلتے تھے ویڈوز کی خدمت کرنے کے لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلتے تھے. میرے دوستو، باتیں بہت ہیں کرنے کی. دل چاہ رہا کہ میں بہت بولوں آپ لوگوں کو اس موضوع پہ، چونکہ ہم لوگ بھول گئے. پڑوسی کو نہیں پہچانتا. والصاحب بالجنب وابن السبیل والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل والجار ذی القربى، پڑوسی جو رشتہ دار ہے. والجار الجنب، وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے. والصاحب بالجنب، اور جو آپ کے ساتھ ہی رہتا، بازو کمپینین بولے تو آفس میں، ٹرین میں، بس میں، گھر میں، کلاس میں، کہیں بھی رہتا، ان کے ساتھ اچھے رہو. بلکہ ساس، ننن، بھائی، بہن، یہ تو دور کی بات ہے. بھائی آپ ٹرین میں جا رہے، بس میں جا رہے، جو آپ کے بازو بیٹھا اس کے ساتھ اچھا رہنا، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ بیٹھتے، تھوڑا دب کے بیٹھنا، ایسا نہ ڈھکل کے بیٹھے میرے کو زیادہ ہونا. بلکہ بس میں یہ اخلاق ہم کو ہمارا اسلام، ہمارا دین سے. اب سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ 25-30 سال میں اسلام جو دنیا میں پھیلا 1000 سال میں نہیں پھیلا. کیوں؟ اللہ کے رسول کے بعد 25-30 سال میں جو دنیا میں اسلام پھیلا، بعد میں 1000 سال میں بھی نہیں پھیلا. چونکہ وہ لوگ جو ہے نا اس پہ عمل کرتے تھے، تو اسی لیے اسلام پھیلتا تھا. ڈھونڈ کے لوگوں کو. میں مدینے میں تھا، میں مدینے میں گیا نا، یہ زمانے کی باتیں بول رہا ہوں. میں 2000 سال پرانا بڈھا نہیں ہوں، میں 1000 سال پرانا. فجر کو میں انڈیا سے گیا نا، تو ہم کو تو انڈیا معلوم. انڈیا میں کیا ہے بولے تو 2 روپے کوئی دے رہا تو وہ 200 مرتبہ گالیاں بھی دیتا اس کے ساتھ. 2 روپے دیا تھا نا اس دن تیرے کو، میں بھول گیا جب فقیر تھا تو. تیرے بابا مر گئے تھے، 50 باتاں، گالی گلوچ سب احسان. مدینے میں ہم گئے، اس کے بعد فجر میں ڈور کھولنے کے لیے نماز کو جا رہے تو نیچے لفافہ رکھا ہوا، انولپ. ارے یہ کیا بھائی انولپ کھولے تو اس کے اندر پیسے، ریالات. میں بولا ارے یہ کیا بھائی؟ خالی ہم حدیثوں میں پڑھتے تھے، تقریروں میں سنتے تھے، اللہ تعالیٰ جب دینا چاہا تو چھپا پھاڑ کے دیتا، ایسا پڑھتے تھے. یہاں دیکھنے کو مل رہا، ہلو ڈال دے کے چلے جاتے، تہجد فجر سے پہلے آ کے ڈال دے کے چلے گئے، معلوم بھی نہیں ہونا کون دیے بول کے. کیوں؟ وہ لوگ یہ سوچتے تھے، نیک لوگ، یہ بیچارے ہندوستان کے مسکین لوگ، ہاں یہ لوگ غریب ملک کے رہنے والے، ان لوگوں کے پاس کیا رہتا ہے، یہاں پڑھنے کے لیے آئے، ان لوگوں کو دماغی طور سے ٹینشن نہیں ہونا، ان کا احسان رہنا ان کے خاندانوں پہ، ڈال کے چلے جاتے ریالات بھر کے، اس کے اندر سے ڈال دے کے چلے. فجر کو کھولو مل جا رہا. الحمدللہ. آپ بولیں گے سب صحابہ کے قصے بیان کرتا ہوں، میں یہ میرا قصہ بیان کر رہا ہوں. بھائی میں نیک لوگ، آج کے زمانے کے نیک لوگوں کے متعلق پتا چلتا
کہ جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا تو پتا چلا کہ وہ لوگ جو ہے نا ان کو کھانا لا کے ڈالتے تھے، ان کو جو ہے نا سامان اور راشن لا کے ڈالتے تھے 30 سال سے 40 سال سے. ثناء اللہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ 1948 میں انتقال ہوا، ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کتنے یتیم تھے، کتنے بیوہ تھے، ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا، مہینے کا راشن ان کے گھر کو آ جاتا تھا، ان کے کپڑے کتابیں وغیرہ جو بھی خرچہ ہے. انہوں مر گئے تو آگے رک گیا وہ، ارے 10 سال سے 5 سال سے آ رہا تھا اچانک رک گیا، کیا ہوا بھائی، ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو، مر گیا وہ آدمی جو دینے والا تھا. سبحان اللہ. دوست، یتیم بیوہ وغیرہ یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کو بھروسہ رہتا ہمارے بینک بیلنس پہ، ہمارے پیسوں پہ، ہمارے تعلقات پہ. ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، صرف ایک ہی چیز ہے ان کے پاس، وہ اللہ ہے بس. کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس ایک ہی چیز ہے، کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ پہ بھروسہ، اللہ تو دے دے بس، اللہ تو مسئلے کو حل کر. بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، دواخانے کے خرچے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ یہ بیمار ہے تو حل کر مسئلہ بس. دیٹس اٹ. وہ بہت اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ ان کو بہت چاہتے ہیں. اگر آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو آپ ان سے قریب ہو رہا ہیں. اسی لیے امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ ذکر کرے کہ اگر خوشیاں لینا ہے تو مسکینوں میں یتیموں میں بیٹھو، جب تم لوگوں کو اس کو خوشیاں ملے گی. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک مسلمان جا رہا تھا، اللہ کے رسول بیان کرے پہلے کے زمانے کے قصے کو، تو دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی نکلی ہوئی ہے تھوڑا سڑک پہ. ارے بھائی یہاں سے جاتے مسلمان، اللہ کے بندوں کو چپ جاتی، تکلیف ہوتی، نہیں یہ ایسا غلط ہے، مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہونا. جا کے رک کے وہ توڑ کے وہ رستے کو سیدھا کر دیا. اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں بھیج دیا. ایک ٹہنی بولے تو ڈغالا، کیا بولتے؟ ڈغالا بولتے بھائی، برانچ انگلش میں بولتے بھائی، اردو میں کیا بولتے؟ ڈالی. وہ ڈالی کو توڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیے. صحیح بخاری شریف کی. اب ہم لوگ کسی پارک میں گئے تو پورا کچرا وہاں ڈال کے آتے الٹا، اور گاڑی میں جاتے جاتے سڑک پہ پھینک لیتے جاتے. ہمارے بچے پیپسی کے ڈبے سب پھینک دیتے. جاؤ، مطلب آپ کے نا RGC کے لوگ ماشاءاللہ سیویلائزڈ ہے مسلمان. یہ اسلام ہم کو سکھایا، یہ ہم لوگ کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. قربانی کا گوشت، کھانے کی چیزیں خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ. بہرحال یہ چیز ایسی ہے کہ مہینوں بول سکتے ہیں، میں جتنا بول دیا اتنا کافی ہے. میرا پیغام سب کے لیے ہے. میں گزارش کروں گا کہ دوست، ہم لوگ یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت لیزی ہو گئے، بہت لیزی ہو گئے. ہمارے امی وغیرہ، یعنی مطلب 30 سال 40 سال پہلے یہ لوگ جم وغیرہ کہیں بھی نہیں جاتے تھے، اور آلویز دے آر ویری سلم، ویری بیوٹیفل. ہمارے نانی، ہمارے دادی. کیوں بولے تو چکی معلوم، چکی معلوم، چکی، ہاں آٹا. یہ لوگ جو ہے نا گرائنڈر میں یا ایک دکان کو نہیں بھیج کے آٹا پیستے تھے. یہ لوگ کیا کرتے تھے، 10 کلو کا پتھر اوپر 10 کلو کا پتھر نیچے، اس کو کیا کرتے تھے، ایسا گھماتے تھے ہفتے میں 1 آدھ دفعہ. کبھی کبھی ان کا ہاتھ نہیں ہوا تو ہم لوگوں کو بھی بولتے بیٹھ کے گھماؤ بیٹا، بولے تو ہم لوگ بھی گھماتے. ہماری بہنوں سے گزارش کروں گا کہ سال میں 10 منٹ بھی چکی اگر پھرائے تو آپ لوگ سلم ہو جاتے. کمپلیٹ مسئلہ ہی ختم آپ لوگوں کے فیٹ کا اور آپ کے شیپ کا. کپڑے دھوئے تو جو مسلس جو ہے نا، اسپینڈلس پرابلمس، شولڈر پرابلمس، یہ وہ جو آتے نا، وہ کپڑے ہاتھوں سے دھو تو وہ سب ختم ہو جاتے. میں پڑھا ایک جگہ، امریکہ کا پریزیڈنٹ ابراہیم لنکن معلوم، روزانہ اس کو جو ہے نا ڈاکٹر بولے کہ تم کلاڑی لے کے لکڑیاں پھوڑنا 1 گھنٹہ. ان کرتا تھا وہ کئی کو،
اس کے جو ہے نا اس کا شولڈر پین یا اسپانڈائلس پرابلمس تھا، اس کے لیے وہی حل تھا. وہ تو ہم فری میں کرتے تھے روزانہ جب چھوٹے تھے. اسی لیے بیماریاں کچھ بھی نہیں آتے تھے. اللہ کے رسول صبح میں دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الکسل والجبن والبخل وذل الدین وغلبۃ الرجال. ہر شام میں دعا کرتے اللہ ہمارے کو جو ہے نا سستی سے بچا. مسلمان سست نہیں ہو سکتا دوست، سست نہیں ہو سکتا. اور ہم لوگ سست ہو گئے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ہم گھر میں بیٹھ کے واٹس ایپ پہ بیٹھ سکتے لیکن باہر نکل کے پڑوسیوں کے کام کرو بولے تو ٹائم نہیں ہے. بھائی میرے کو یہ تھوڑا آفس میں پرابلم ہے، چلو ٹائم نہیں ہے. کسی مسلمان کے پاس ٹائم نہیں ہے. معلوم آپ کو اللہ کے فضل سے میرے کو کوئی بھی نہیں ملا اللہ ماشاء اللہ. کبھی بھی میرے کو کسی کی ضرورت پڑی ان بزی ہے. بہت مرتبہ کوشش کر کے اب میں بھول گیا. میں یہ سوچتا ہوں کہ اب میں ایک ہی تنہا ہوں اس دنیا میں. اب میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں. جب میں یہ محسوس کرتا ہوں تو آپ لوگ بھی ایسے ہی محسوس کرتے ہوں گے. ایسا ہم جیتے کیا دوست؟ سارے بیماریوں کا اڈا بن جاتا. بی پی، شوگر، ٹینشن یہ سب آ جاتا. اس کے بعد بہنوں سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ لوگ بہت کام سے بچنے کے لیے رشتہ داروں سے دور ہو گئے. آپ لوگ کام سے بچنے کے لیے یا یہ کہ سم ٹائمز میرا کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا شو کے خاطر کہ ہمارا گھر سیٹ نہیں ہے، کوئی مہمان نہیں آنا. مہمان برکتیں لے کے آتا، رحمتیں لے کے آتا. ہم ان کے گھر کو گئے تو پھر انہوں ہمارے گھر کو آتے. ہم ان کو بلائے تو ہم ان کو بلانا پڑتا. یہ وغیرہ سوچ کے اپنے خول میں ایک اپنے گراؤنڈ اپنے ایک لمٹس میں جو ہے نا ہو کے رہ گئے. اس کی وجہ سے ٹینشن رہ کے فیملی لائف آپ لوگوں کی خراب ہو گئی. ٹینشن، ہسبینڈ سے جھگڑا، بچوں سے ٹینشن. ایسی نہیں ہوتی لائف. انسان کا مطلب ہے انس کے مطلب عربی میں جو ہے نا ملنا جلنا. انسا، انیس بولتے دوست کو. انسان اس لیے ہے کہ اکیلا نہیں رہ سکتا ہوں. ہمالیہ پہاڑ پہ جا کے آپ اکیلے رہنا چاہے تو نہیں رہ سکتے. سکون ہے بھائی میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، بلکہ ماؤنٹین پہ جاؤ مر جاتے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. بہرحال دوستوں اور بھائیوں، میری خواہش ہے کہ میری باتوں کو سنجیدگی سے سوچ کے کچھ سوشل سروس اپنی قوم کے لیے، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، شادی شدہ لوگوں کا، ان لوگوں کا سب کا کچھ خیال کر کے کچھ پلان کیجئے. اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم کو تاخرات میں عبادت کرنے والوں میں سے بنا دے. اللہ رمضان میں صحیح معنی میں روزے رکھنے والوں میں سے ہمارا نام شمار کر دے. اللہ جو کوئی بھی یہاں پہ موجود ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. سارے مسلمانوں کی مدد فرما یا رب العالمین. اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں، اللہ تو ان کی مدد فرما. اللہ ہمیں سچا علم دے، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے یا رب العالمین. اللہ یہ IRGC اور یہاں پہ اعتکاف میں رہنے والے، انتظام کرنے والے، اس کے نماز پڑھنے والے سارے لوگوں کے اللہ تو خصوصی ان پر رحم فرما، ان کے مسائل کو حل فرما دے. اللہ اس سینٹر میں برکت عطا فرما، اس کو ہدایت کا، علم کا سرچشمہ بنا دے یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب.